السلام علیکم. میں اپنے وعدے کے مطابق کمیونٹی ایکٹیویٹیز کے اوپر جو امریکن پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے جو پروگرام کا میں نے وعدہ کیا تھا، میں اس کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں. موضوع یقیناً جو کمیونٹی کی سوشو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، بلکہ سوشو تو کہنے نہیں چاہیے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں، اور میں بڑی تنظیمیں اور بڑے معاملات اسی پہ گفتگو کر سکوں گا. یوں تو ہمارے درمیان سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد سے میرے خیال میں تقریبات ہوتی ہیں اکراس دا امیرکا، فرام لاس اینجلس ٹو میامی اور وینکوور ٹو ٹورانٹو کہنا چاہیے. دیکھیں، امریکن پاکستانی کمیونٹی میں دو چیزیں ہمیشہ امپورٹنٹ رہی ہیں. ایک تو موسٹ امپورٹنٹ اپنا ہے، امریکن پاکستانی ڈاکٹر ایسوسیشن جو کہلاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی اے جی ایچ گو کہ 15 سال مردہ پڑی رہی، اپنے طور پہ کام کر رہی تھی، مگر پبلک انٹرسٹ اس میں جو سینس آف پارٹیسپیشن ہوتا ہے یا سینس آف آنرشپ جسے کہتے ہیں وہ نہیں تھی. مگر اب اس میں دوبارہ سے دم پڑ رہا ہے. کہ دیکھو اس کی وجہ کیا ہے کہ اپنا، میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا جب تک اس میں ڈیموکریٹک سسٹم قائم ہے کہ 42-43 سال سے انتخابات ہوتے ہیں، اقتدار پیسفلی منتقل ہوتا ہے، سیاست ہوتی ہے، سب جگہ ہوتی ہے، اور یہ بیوٹی ہے. اسی طریقے سے یہ جو پی اے جی ایچ ہے، پاکستانی امریکن گریٹر ہیوسٹن ایسوسیشن، اس میں بھی 1986 سے 98 تک اور پھر 2005 تک بلکہ کہنا چاہیے کہ انتخابات ہوتے رہے. بعد میں گو کہ تھوڑا ڈھیلا سسٹم ہو گیا تھا. پھر 15 سال تو اسکپ ہی نظر آتا ہے آلموسٹ. مگر اب اس سال 2020 میں گو کہ میجر انتخاب جو پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے وہ تو نہیں ہے، مگر جو 5 اس میں مزید عہدے ہیں وائس پریزیڈنٹ سے ٹریجر تک، اس پر انتخابات ہیں. تو میں یقیناً اس پر گفتگو کروں گا. اور پی ٹی آئی کے الیکشن، جو یہ بھی ایک تیسرا ہمارا یہاں موضوع ہے. باقی تو چھوٹی چھوٹی تقریبات ہوتی رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں. پہلے میں ذکر کروں گا کہ پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ ایرک ایڈم جو اسپیکٹک جو ہمارے میئر ہوں گے نیو یارک کے، اس میں بھی مجھے تھوڑا سا اب ڈاؤٹ ہے کہ جس طرح سے اپروول ریٹ ڈیموکریٹ کا گر رہا ہے، پریزیڈنٹ بائیڈن کا، اور جو ایشوز ہیں گورنر کے جو کمیونٹی کو معلوم ہے ان پہ جو کیس ہے اور وہ استعفے کا جو کہانی ہے پوری، تو ریپبلکن پہلے بھی رہے ہیں. ابھی ریسنٹ ہسٹری میں بلومبرگ گئے ہیں، جولیانی گئے ہیں، تو کانٹے کا مقابلہ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کو بہت طریقے سے لتاڑا کہ آپ نے میرا نازک وقت میں ہاتھ چھوڑا. تو اس کے بعد کمیونٹی میں کچھ امیچور لوگوں نے اس پہ بہت لے دے کرنے کی کوشش کی کہ ان سے معافی منگوائی جائے، اور انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بھائی کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آپ نے انڈورسمنٹ کی تھی، بڑے پیمانے پہ کی تھی، مسلمانوں نے بھی کی تھی، پاکستانیوں نے بھی کی تھی، جو واپس لے لی گئی. تو اتنا حق تو دے دیے جمہوریت میں کہ وہ اپنی بات بھی کہہ سکیں. ایڈم ایرک جو ہیں. تو دوسرے یہ کہ ہمارے ایک دوست ہیں پاکستان میں جو یہیں سے گئے ہیں، بیچلر لائف کے میرے دوستوں میں سے ہیں، فیملی کی طرح ہیں، وقاص ریاض، ابھی پچھلے دنوں آئے ہوئے بھی تھے. تو انہوں نے اس پہ کمنٹ بھی کیا کہ دروازہ کھلا رکھتے ہیں، انتہا پسندی نہ دکھائیں، بند نہ کریں، اور اتنا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. مٹی ڈالتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور وہ آپ کا ہونے والا میئر ہے. ایک تو ناراض ہو کے اب گھر بیٹھ جائیے، انہیں کیا فرق پڑے گا؟ انہوں تو پہلے میسج ایرک ایڈم بھجوا چکے تھے کہ مجھے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ووٹ کا نمبر تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اور آپ کتنے گھروں سے نکلتے ہیں وہ بھی سب کو پتہ چل چکا ہے. پاکستان کے سسٹم کو دیکھ کے تو سب کو اندازہ ہے نا. تو بہرحال میں بھی یہ کہوں گا وقاص ریاض کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دروازے کھلے رکھتے ہیں، بند نہیں کرتے ہیں. اور جس طرح لوگوں نے کمنٹ کیے، جو زبان استعمال کی، اس پر انہیں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ کیا وہ لیجیٹیمیٹ تھی زبان، اور وہ کیا کہتے ہیں اسے ڈیزرو کرتا ہے وہ اتنا بڑا شخص، سیاسی طور پر اس کا جتنا قد ہے،
جو کچھ کہا گیا. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. پہلے ہم آتے ہیں اپنا پر. پہلے پی ٹی آئی کے الیکشن پہ مختصراً. جی کہتے ہیں کہ جی 4,897 ووٹ 9 ریاستوں میں جمع ہوئے ہیں. 50 ریاستوں میں سے 9 میں ان کے ووٹ سامنے آئے ہیں جو الیکشن میں حصہ لے سکیں گے. اور شور پورے امریکہ میں جس طرح سے پڑا ہوا ہے تو اس سے کمیونٹی کی انٹرسٹ کا اندازہ لگا لیں. اور حکومت پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانی ان کے ووٹ ڈالنے کے حق میں کتنے ہیں اور وہ کتنا پاکستان کے معاملات میں انٹرسٹ لیتے ہیں. اور پھر جس طرح سے ووٹ یہ 4,997 ووٹ بھی کیسے بنے ہیں میں پچھلے اس میں بتا چکا ہوں کہ شناختی کارڈ بھی لیے گئے, پیسے بھی جیب سے دیے گئے, بلکہ پیسے ووٹرز کو بھی دیے گئے. پھر مسلم لیگ, MQM, پیپلز پارٹی کے یار دوستوں کو بھی پی ٹی آئی کا ممبر شو کر دیا گیا تو اڈا کی جانا ہے. تو یہ اس سچویشن میں یہاں تک پہنچے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں نے ڈیٹیں لکھ کے رکھ لی ہیں کہ ریجنل انتخابات جو اسٹیٹ وائز ہوں گے, جو 9 ریاستوں میں ہوں گے, وہ 29 سپٹمبر کو ہوں گے اور نتیجہ 30 سپٹمبر کو اس کا آئے گا. پھر نیشنل لیول پہ کہ کون USA کا صدر بنے گا تو وہ 7 اکتوبر کو ہوں گے اور 8 اکتوبر کو اس کا رزلٹ آئے گا. اب اس میں جو دلچسپ بات ہے, میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ انپوز آ گئے ہیں امجد نواز نیو یارک سے پریزیڈنٹ صدارت کے عہدے کے لیے. تو نہیں, وہاں ایک اور گروپ بھی سامنے آ گیا ہے اور بڑا ایکٹیو گروپ ہے. وہ میرے خیال میں مسعود جاوید نام ہے یا جاوید اختر نام ان کا, میں تو زیادہ جانتا نہیں. تو وہ بھی اپنا پورا پینل لے کر آ گئے. پھر سب سے دلچسپ مقابلہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ ہے ورجینیا میں مظہر چغتائی اور سابق پریزیڈنٹ آف USA پاکستان تحریک انصاف ہمارے دوست جانی بشیر. میں دوست اس لیے کہتا ہوں کہ ہمبل آدمی ہے, میری بہت کم ملاقات ہے ان سے مگر میری ہائے ہلو ہے. تو مظہر چغتائی کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو عبداللہ ریاڑ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پی ٹی آئی میں لائے گئے ہیں, خیر پی ٹی آئی پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ ہی ہے, آپ سب کو پتہ ہے الیکٹیبل سے لے کر کیسے بنی. جنرل پاشا پر پرویز رائی تو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ چکے ہیں نا کہ کیسے بنی ہے یہ, اور فوجیوں نے اسے کیسے آگے بڑھایا, پھر جس طرح سے ووٹ پڑا وہ بھی سب آپ کو پتہ ہے. تو بہرحال وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر جو میری معلومات ہیں وہ اندر آگے پی ٹی آئی میں اور اوورسیز کے معاملات کو دیکھتے ہیں پارٹی میں. ان کے بھائی ہیں عبداللہ ریاڑ جو ہیں وہ اوورسیز کے جو انچارج ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے بھائی ہیں امجد ریاڑ. ان کی دوستی ہے مظہر چغتائی سے جو ریسٹورنٹ کے مالک ہیں اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ مسجدوں میں بہت انوالو ہیں مگر فل بار ریسٹورنٹ چلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی امجد ریاڑ نے ان کو کھڑا کیا ہے. پہلے ان کے درمیان کشیدگی بھی رہی, اب بڑی پھر دوستی ہو گئی ہے. پھر اس پہ ایک صاحب نے مجھے بہت دلچسپ واقعہ سنایا کہ مظہر چغتائی کی فیملی میں بیٹی کی یا بیٹے کی شادی تھی تو انہوں نے ایک ڈاکٹر سے وہ لی رولس رائس. وہ ڈاکٹر جس کے پاس رولس رائس تھی وہ کہیں باہر گیا ہوا تھا تو انہوں نے ڈھونڈا, حالانکہ وہ چاہتے $500 کی, ماشاء اللہ بہت پیسے ہیں ان کے پاس, $500 کا پے کر کے وہ رینٹ پہ رولس رائس لا سکتے تھے ایک دن کے لیے. مگر انہوں نے ایک دوست سے ایک رولس رائس مانگی, اس نے کہا جا کے وہاں کھڑی جا کے لے لو. تو وہ کوئی 4-6 گھنٹے لگے رہے, بلکہ لوگ تو کہتے ہیں ایک دن لگے رہے, مگر وہ رولس رائس ان سے اسٹارٹ نہیں ہوئی. اس کا سسٹم جو ہے عام آدمی مجھے سبھی نہیں کر سکے گا شاید. تو یہ واقعہ سنا دیں کہ جناب وہ جانی بشیر ان کے مقابلے میں یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, مگر ان پہ بھی میرا خیال یہ ہے کہ پڑھ لکھ کے کوئی سیکھا نہیں, پاکستان کی پالیٹکس میں چلے گئے جس سے کچھ نہیں ملتا. میرا گلہ یہ رہا ہے یہ جو پاکستان کی پارٹیاں یہاں ریپرزینٹ کرتی ہیں, مسلم لیگ, MQM ہو, پیپلز پارٹی ہو اور اب پی ٹی آئی, انہوں نے کمیونٹی کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا, اب صرف اپنی آنیاں جانیاں. اگر یہ کچھ کر سکتے, 40 سال سے پاکستان کی فارن منسٹری امریکن پاکستانیوں سے نہیں پوری دنیا کے اوورسیز پاکستانیوں سے ایک بھتہ لیتی ہے کمیونٹی ویلفیئر فنڈ کے نام سے. ذاتی خیال ہے کہ گزشتہ 40 سال میں $700-800 ملین تو صرف امریکہ سے کھائے جا چکے ہیں اور کبھی کمیونٹی پہ ٹکا خرچ نہیں کیا گیا. بھتہ ہے نا. اب جو سرکاری ڈاکومنٹ سائن کرواتے ہیں جس پہ سرکار پاکستان کی اسٹیمپ لگتی ہے یہاں, اس پر آپ
پہلے تو $4 سے شروع ہوا تھا، جب آخری بار میری معلومات تھی 6.5 تو اب لوگ کہتے ہیں کہ $12 لیتے ہیں، بتاتے بھی نہیں نا کچھ. اور آپ کچھ پوچھے کہتے ہیں وہ دیکھیں وہ تو اس کا بڑا سخت آڈٹ ہے، وہ تو فارن منسٹری کو پتہ ہے، آپ یہاں کے کونسلیٹ کو اور ایمبیسی کو فون کریں وہ آپ کو کچھ نہیں بتائیں گے. بہرحال تو یہ پارٹیاں وہ کمیونٹی ویلفیئر فنڈ کے بارے میں، کیونکہ ان کا اویئرنیس ہی نہیں ہے اور نہ یہ چاہتے ہیں اور نہ ہماری کمیونٹی لیڈرشپ کو کچھ پتہ ہے اس کے بارے میں. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، پہلے آتے ہیں اپنا پہ. اپنا کیا، جو سالانہ الیکشن ہوتے ہیں ان کی پریزیڈنسی کے، سیکرٹری جنرل، سارے عہدوں پر، ٹریجرر کے، جو مین 3 عہدے یہی ہیں. تو اس میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لبنہ نعیم ہیں جو پہلے بھی صدارت کا الیکشن ہار چکی ہیں، ڈاکٹر ریحان ارشد ہیں جو سیکریٹری رہ چکے ہیں، پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور پھر ہے عائشہ ظفر. یہ ویلفیئر کمیٹی میں ان کا بڑا کام ہے، اور جسے تمام حلقے جو ان کے مخالفین ہیں پولیٹیکلی، نظریاتی، ذاتی، وہ بھی ریکگنائز کرتے ہیں کہ ان کا بڑا کام ہے، اور انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ کیا. ان کی بہن سائمہ ظفر بھی پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں میرے خیال میں 2016 میں، آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی. تو بتانے والے یہ کہتے ہیں کہ عائشہ ظفر کنفرم جیت جائیں گی اور بڑے مارجن سے جیتیں گی. میں نہیں کہہ رہا، جو میری معلومات ہیں کہ یہاں تک کہ ان کے ایک ذاتی مخالف نے مجھ سے کہا کہ میں سپورٹ تو نہیں کروں گا انہیں، خاموش ہو جاؤں گا، مگر وہ جیت جائے گی، کیونکہ ان کے سارے دوست بھی عائشہ ظفر کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں. عائشہ ظفر بہت دلچسپ خاتون ہے، بقول ان کے مخالف کے جو نظریاتی مخالف ہیں، ایک دوسرے کے ذاتیات بھی آ جاتی ہیں چھوٹی موٹی. وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت سمجھدار خاتون ہے، جس سے بات کرتی ہے اس کی عین مرضی کے مطابق کرتی ہے، کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والا کیا سننا چاہتا ہے، پھر بعد میں سرپرائز دیتی ہے. ڈاکٹر ریحان ارشد اور ان کا نسیم شیخانی کے حوالے سے جو فال سیشن ہوتا ہے پشاور میں کروایا گیا تھا لاسٹ ایئر، جب نسیم شیخانی پریزیڈنٹ تھے، تو پرائم منسٹر کو بھی لے کر آئے تھے. انہوں نے، میں نے اب ذکر کیا تھا پچھلی بار، نیوز میں آرٹیکل بھی لکھا تھا جس پر ایک کنٹروورسی ہے دلچسپ. دیکھیں انہوں نے اپنے ایتھکس کمیٹی کے حوالے سے، جو ان کی ایتھکس کمیٹی ہے، انہوں نے الیکشن کے نئے رول اینڈ ریگولیشن لے کر آئے کونسل کی اپروول کے بعد، کہ منیمم کمپین ہوگی، ذاتیات پہ گفتگو نہیں ہوگی اور ڈائریکٹ کمپین نہیں ہوگی. جو موسٹ پروفیشنل آرگنائزیشن ہے یہاں کی، امریکن ڈاکٹر ایسوسیشن، امریکن سائیکٹرسٹ ایسوسیشن، جس کے امریکن ڈاکٹر ایسوسیشن کے تو شاید لاکھ سپر ممبر ہیں، اور سائیکٹرسٹ ایسوسیشن کے بھی 30,000 سے ابو بتائے جاتے ہیں، کہ یہ بہت پروفیشنل آرگنائزیشن ہے. ان کا الیکشن کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے جو میگزین آتا ہے اس میں کینڈیڈیٹس کی تصویریں چھاپ دیں، ایک آدھ انڈورسمنٹ ساتھ میں چھپ گئی، ایک لیٹر چھپ گیا اور بات ختم، اور زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے. اچھا، یہ جو ہماری پاکستانی امریکن ڈاکٹر ایسوسیشن اپنا ہے، یہ ہے تو 50C13 پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں، یقیناً تو پروفیشنل آرگنائزیشن ہے، مگر یہ چلاتے سے سیاسی انداز میں ہی ہے پاکستانی طور پہ. تو یہ جو رول اینڈ ریگولیشن لے کر آئے، منیمم کیا ہے انہوں نے کنونشن کو، تو اسے لوگوں نے زیادہ تر اکثریت میں برا ہی مانا ہے کہ بھئی ایک ایکٹیویٹی تھی. ہمارا جو اسٹائل ہے کہ شور ہونا چاہیے کہ بھئی 2 سگریٹ کے پیکٹ بھی لائی ہو، پان بھی لے کر آئی ہو، اور یہ بھی کیجیے اور وہ بھی کیجیے والی جو باتیں ہوتی ہیں نا، کہ چکلس لگتا ہے پورا، ایک بیٹھک لگتی ہے اور گفتگو ہوتی ہے، گاسپ ہوتے ہیں. تو اگر آپ وہی بند کر دیں گے تو دلچسپ بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا اور یہ رول اینڈ ریگولیشن نئے ایتھکس لے کر آئے، انہوں نے اس کی دھجیاں اڑا دی اپنے طور پہ. مثال کے طور پہ ڈاکٹر ریحان ارشد نے جو آرٹیکل لکھا نیوز میں، گو کہ اس پہ لکھا کہ وہ کارڈیولوجسٹ ایسوسیشن کے سابق صدر ہیں، مگر سب کو پتہ ہے کہ وہ کیوں آرٹیکل چھپا کے کینڈیڈیٹ ہیں، سب معلوم ہے. ان کے لوگ گھما پھرا کے کنونسنگ بھی کر رہے ہیں اور دوسرے بھی کر رہے ہیں. مجھے لوگوں نے کچھ ای میلیں بھی بھیجی ہیں، کہ ای میلیں بھی آئی ہیں کینڈیڈیٹس کی، اور واٹس ایپ بھی بھیجے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک ٹریجرر کے کینڈیڈیٹ نے، ان کا نام ہے مینول، لاسٹ نیم ہے، اور وہ پہلی بار الیکشن لڑنے آئے، مگر ان کے سپورٹر اچھے خاصے ہیں. انہوں نے ڈاکٹر ناہید عثمانی کے ساتھ بھی کام کیا ہے، لبنہ نعیم کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اور باقی گروپوں کے ساتھ بھی کام کرتے رہے، مگر وہ جاوید سلمان گروپ کہلاتے ہیں.
یہ سندھ میڈیکل کالج کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں 2016 میں یا 2017 میں، آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی. میں ان کے کنونشن میں بھی تھا جب وہ فلوریڈا میں ہوا تھا. تو بہرحال ان کے گروپ کے ڈائی ہارڈ وہ کہلاتے ہیں، یقیناً نظریاتی مخالفت بھی ہے. تو انہوں نے کرسچن ہیں، ہماری کمیونٹی سے، ہماری کرسچن کمیونٹی سے پاکستان کی تعلق رکھتے ہیں، سن آف سہیل ہیں، اور میرے لیے یہ زیادہ رسپیکٹفل بات ہے. اور ایک ہوا کا خوشگوار جھونکا بھی میں کہوں گا کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے. تو انہوں نے بہت طریقے سے کوٹ کیا قائد اعظم کو، جو پارلیمنٹ میں اسمبلی میں قائد اعظم کی پہلی تقریر ہے کہ سب کو چرچ جانے کی آزادی ہے، مندر جانے کی آزادی ہے، مسجد جانے کی آزادی ہے، اور اب سب پاکستانی ہیں، پہلے پاکستانی ہیں، پھر مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، عیسائی اور ہندو ہیں. تو انہوں نے کیا، تو اس پر ایتھکس کمیٹی نے، جو الیکشن کمیشن کہنا چاہیے اس کی جو کوئی الیکشن کمیٹی ہے، اس نے اعتراض کیا اور ان پر $1000 کا فائن کر دیا، اور ود ان نو ٹائم اور ان سے وہ $1000 وصول کر لیے گئے. تو جس پہ ان کے حامیوں کا کہنا یہ ہے کہ سب کر رہے ہیں مگر اسے ٹارگیٹ کیا گیا کیونکہ اسے ہروانا چاہتے ہیں. اچھا، ان کے مقابلے میں ایک امریکن پاکستانی بورن ریز ڈاکٹر عطیب رانا ہے ورجینیا کے ایریے سے، اور وہ لاسٹ ایئر بھی ٹریجر کے طور پر ہار چکے ہیں. میرے دوست ہیں، میرا بہت اچھا ان سے تعلق ہے، مگر ان پر الزام یہ ہے کہ وہ کنونسنگ نہ پہلے کی تھی اور نہ اس سال کا. اس سال تو ان کے پاس، کیونکہ وہ امریکن اسٹائل کے آدمی ہے. باقی تو یہ ہے نا کہ یہ پوری اپنا جو ہے بظاہر، وہ ایک ڈاکٹر نے ابھی مجھ سے کہا ہے کہ ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ دکان ہے کلو کی دکان، اور ٹفنی اور زارا اور گیپ کا پکوان اس طرح کر کے اوور 5th ایونیو کا پکوان اس طرح کر کے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہے وہ یہ وہی رہے کہ بھئی پہلے انجوائمنٹ ہوتا تھا. تو عطیب رانا جو ہے وہ اس دفعہ کھڑے بھی نہیں ہونا چاہتے تھے، ان کو بڑی مشکلوں سے کھڑا کیا گیا ہے. یہ بھی اعتراض ہے مینول کے دوستوں کا، ساتھیوں کا، کہ ایک بندہ کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا، اسے کھڑا کیا گیا. جب پھر مینول کے جو دوسرے طرف کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ اپنا جو ممبر ہے، یقیناً ان کے 400-500 ممبر ہیں اور اپنا کا حصہ ہے، مگر انڈیپینڈنسی بھی قائم رکھی ہوئی انہوں نے کہ جی وہ چیک اینڈ بیلنس اور واچ ڈاگر اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو ڈاکٹر نغمانہ ملک ہیں، بہت ہمبل خاتون، ویل سوفسٹیکیٹڈ، میرا بہت اچھا ریلیشن ان سے. انہوں نے ایک انٹرویو کا سلسلہ شروع کیا ہے. کل میں ڈاکٹر آصف رحمان جو BOT کے بورڈ آف ٹرسٹ کے چیئرمین رہ چکے ہیں، ممبر ہیں، اور نئے بورڈ آف ٹرسٹی کے چیئرمین آ چکے ہیں ڈاکٹر ریاض چودھری، وہ بھی پہلے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. تو ڈاکٹر آصف رحمان کا انٹرویو آ رہا تھا جو 1 گھنٹے کا تھا. تو اس میں بہت ساری گفتگو جو تھی وہ بڑی معنی خیز تھی. مثال کے طور پہ کہ جناب ایتھکس کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کی ذاتیات نہیں اچھالی جائے گی. تو ڈاکٹر آصف رحمان کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر کسی پر کوئی سیریس الزام ہے، اگر اس نے کمیونٹی کو ہرٹ کیا ہے اور سسٹم نے اس کو پکڑا ہے، تو یہ تو ذاتیات نہیں ہے. کہ جناب ایتھکس یہ نہیں کہتے کہ جناب اگر اسٹیٹ نے کسی کو پکڑا ہے اور اس پہ فائن ہوا ہے یا سزا ہوئی ہے یا لائسنس منسوخ ہوا ہے تو یہ نگیٹیوٹی ہوتی ہے اور اس کو عام نہ کیا جائے. ایسے لوگوں کو تو الیکشن کا راستہ روکنا چاہیے. تو بہرحال سب سے اچھی بات یہ ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں اور انشاءاللہ الیکشن ہوتے رہیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بیوٹی ہے. آپ دیکھیں نا امریکن مین اسٹریم پالیٹکس میں کیا کیا نہیں ہو گیا اور کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، اور آئندہ کیا ہوگا، نو بڈی نوز. آگے بڑھتے ہیں، PAGH پہ آتے ہیں. دیکھیں، میں PAGH کو اپنا سے بھی زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہوں. PAGH میں جنرل کمیونٹی ہے، ایک عام آدمی ہے جو کسی بھی فیلڈ میں کام کرتا ہو وہ اس کا ممبر بن سکتا ہے. ڈاکٹر ہیں اس کے ممبر، مگر یہ اپنا جو ہے ایک پروفیشنل تنظیم ہے، اس میں مخصوص لوگ جا سکتے ہیں جو ڈاکٹر ہیں. ٹوٹل امریکہ میں 18-20 ہزار ڈاکٹر بتائے جاتے ہیں، جن میں سے ٹوٹل 2600 ہیں. PAGH میں آج جو الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جس انداز سے گروپ سامنے آ رہے ہیں اور ایکٹیو پالیٹکس ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے 4000 کے قریب ممبر ہو جائیں گے اسی سال میں، وچ از ویری بیوٹیفل. صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ سیاست کریں، نظریاتی مخالفت کریں، ایک دوسرے کی ذاتیات پہ نہ جائیں.
اس کے بارے میں گفتگو نہ کریں. مجھے بڑے فون آئے. ایک صاحب کا فون آیا کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ جو وہاں صدارت کے امیدوار ہیں ان کے. میں نے کہا حضور مجھے سب پتہ ہے مگر یہ میرا کام نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کی ذاتی لڑائی ہے. I don't want to involve on it. تو اپوزیشن کے رول سے انکار نہ کریں, مل کر کام کرنے کی کوشش کریں. غلطی ہو تو شور بھی مچائیں, کریکشن بھی کرنے کی کوشش کریں. جو پی ایچ ای میں سب سے دلچسپ صورتحال ہے وہ ہے کمیونٹی سینٹر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی بتایا جاتا ہے کہ جاوید انور ہیں جو پریزیڈنٹ بش کے دوست رہے ہیں, جو آج کل گورنمنٹ آف پاکستان کے بہت نزدیک ہیں, کہ وہ 4 سے 5 ملین ڈالر دینے کو تیار ہیں, اور کونسل جنرل صاحب بھی ان کو کنوینس کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں, اور وہ بھی, اور کہ کونسلیٹ پاکستان سینٹر میں آ جائے گا اگر کہیں اچھی جگہ بن جائے. تو سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ کونسل جنرل نے اس بات کو کمپلیٹلی کیٹیگوریلی ڈینائی کیا. انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے. نہ جاوید انور کے بارے میں مجھے پتہ ہے, نہ میں انوالو میں, اور نہ پاکستان سینٹر میں کونسلیٹ جا سکتا ہے, کیونکہ کونسلیٹ کا کام صرف کمیونٹی کی حد تک نہیں ہوتا, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کمیونٹی سے ہٹ کے ہیں. تو کمیونٹی کے اندر بیٹھ کے, کمیونٹی سینٹر میں بیٹھ کے وہ ممکن ہی نہیں ہے, اور نہ یہ طریقہ کار ہے. پاکستان کونسلیٹ بنے گا یقیناً, اور وہ ہیوسٹن شہر میں ہی بنے گا یقیناً, ڈاؤن ٹاؤن میں جلدی بنے گا, مگر اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کا پاکستان کمیونٹی سینٹر سے. پھر دوسرے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جاوید انور کے سینٹر کے حوالے سے کسی محفل میں کہیں ذکر ہوا تھا, کہیں نام آیا تھا کہ جو ان سے بھی پیسے لیے جا سکتے ہیں. اچھا, میرا کہنا یہ ہے ہماری کمیونٹی کے حد تک, ویسے تو وہ بڑی فاؤنڈیشن امریکہ میں بڑے بڑے ڈونیشن دیتی ہیں دوسری تنظیموں کو, فاؤنڈیشنز کو, تو وہ دے کر الگ چلی جاتی ہیں, پھر ان کا تعلق نہیں ہوتا. نام تو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ جی ان کی مدد سے یہ بلڈ ہوا, مگر اس بلڈ ہونے کے بعد آتے جاتے بھی ہوں گے مگر اجارہ داری نہیں قائم ہوتی. ہم پاکستانیوں میں, ساؤتھ ایشین میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر چنک آف منی یا چنک آف فنڈ اور چنک آف ورک کسی ایک آدمی کا ہو تو سب کچھ اسی کے اختیار میں دے دیا جاتا ہے, لے لیا جاتا ہے, بلکہ دونوں باتیں ہوتی ہیں کہ ہم بہت آسانی سے دے بھی دیتے ہیں. اچھا, کمیونٹی اتنی بڑی ہے, اگر ہیوسٹن کی بات کریں 1.5 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں, میرے اندازے کے مطابق 10,000 سے زیادہ تو صرف ملینر رہتے ہیں. اگر میں ہارون شیخ سے ہی شروع کروں اور جاوید انور تک جاؤں تو کم از کم 500 ایسے لوگ ہیں ہیوسٹن کے اندر جو $50,000 آرام سے دے سکتے ہیں. مطلب ان کے لیے پینٹ والی بات ہوگی. اچھا, پھر کمیونٹی سینٹر بنتا ہی جب ہے جب کمیونٹی انوالو ہوتی ہے, سینس آف پارٹیسپیشن, سینس آف آنرشپ ہوتا ہے. اگر عام آدمی $10 نہیں دے گا, $20, $50 نہیں دے گا, اور اسے آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ اس میں کیا ہوگا, کہ جیسے مجھے ایک کینڈیڈیٹ نے بتایا, نام لے دیتا ہوں مظفر صدیقی کا, کہ ایک خاتون نے فون کر کے کہا کہ جو غریب لوگ ہیں اس کمیونٹی میں, کمیونٹی سینٹر میں جو حال ہوگا, کیا ان کے بچوں کی شادی کے لیے مفت ملے گا؟ بظاہر یہ بہت چھوٹا سا سوال ہے مگر یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. تو کمیونٹی نے کبھی اس بارے میں غور کیا ہے؟ یا کہ فنڈ کی بات ہے نا, تو کبھی اجتماعیت کے ساتھ مسرور جاوید سے لے کے جاوید انور تک, اور ہارون شیخ سے لے کے سجاد برقی تک, سجاد برقی تو آج حکومت کا حصہ بھی ہے نا, کبھی فارن منسٹری گئے, ان سے پوچھا ہے کہ 40 سال سے ہمارا فنڈ لے رہے ہیں آپ, $700-800 ملین لے چکے ہیں, 12-14 سال ہوئے نا ہیوسٹن میں, 11-10 میرے خیال میں ٹیریٹوریز ان کے پاس ہیں جو اسٹیٹس ہیں, $30-40 ملین تو یہاں پہ بھی جا چکا ہوگا نا. یہ کمیونٹی فنڈ کس کام کا ہے, کس کے لیے ہے؟ یہ ڈپلومیٹس کی اور سرکار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی عیاشیوں کے لیے یہاں رکھا گیا. اگر یہ سب مل کر آج فیصلہ کر لیں کہ ہمیں فنڈ لینا ہے تو یہ بھی لیا جا سکتا ہے. اور پھر کیا کبھی کسی نے, جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے میئر سے بھی دوستیاں ہیں, ایل گرین بھی گھر کی مرغی ہے اور شیلا جیکسن بھی باجی ہے, کبھی کسی نے غور کیا کہ یہاں کمیونٹی پلاٹ بھی ملتے ہیں کمیونٹی کے نام پر, شوگر لینڈ,
ہیوسٹن سٹی کا تو مجھے پتہ ہے کہ وہ نہیں دیتے کسی کو بھی، کسی چائنیز کو نہیں دیا، ٹرکش کو نہیں دیا، عربیوں کو نہیں دیا. مجھے نہیں پتہ کہ نیو یارک میں تو بہت کامن ہے، یہودیوں کے سینکڑوں کمیونٹی پلاٹ کے اوپر ہی ان کے کمیونٹی سینٹر ہے، اور دوسری کمیونٹیز کے بھی ہیں. مجھے شوگر لینڈ کا بھی نہیں پتہ، مگر کیا اس پر کبھی غور کیا؟ یہ جو مین اسٹریم پالیٹکس کرتے ہیں ہمارے یہاں لوگ، تو اگر کمیونٹی میں اجتماعیت قائم ہو جائے اور یہ ایک ڈیموکریٹک ادارہ بن جائے، نظریاتی لڑائی رہنی چاہیے، سیاسی ایجنڈے الگ ہوتے ہیں، مگر کہیں پی اے جی ایچ کا احترام رہے تو اس کمیونٹی سے $50 ملین لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میاں نذیر بھی اگلے سال صدارت کے امیدوار ہوں گے دوبارہ، جو آج کل پی اے جی ایچ مکمل طور پہ چلاتے ہیں، مگر ہارون شیخ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پی اے جی ایچ سے اب، جبکہ گراؤنڈ ریئلٹی بتاتی ہے کہ سب کچھ وہی کرتے ہیں. بتانے والے تو اب ہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہارون شیخ نے سسٹم کو بڑا کلین کیا ہے، بڑا ٹرانسپیرنٹ کیا ہے، کیونکہ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور انہوں نے کرپشن پکڑی ہے. کس کے خلاف پکڑی ہوگی یہ آپ خود فیصلہ کر لیں، میں تو نہیں کہوں گا اپنے منہ سے، مگر جو میری معلومات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کی کرپشن پکڑنے کی بات کی جا رہی ہے، جب وہ اپنا ٹائم دیتے ہیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیلی، تو وہ اپنا صلہ تو وصول کریں گے نا. یا پھر کمیونٹی ہال اگر آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے، اس کا چیک آپ کو پورا آ رہا ہے، اس کے بعد کوئی بندہ اپنے طور پر اس کے صفائی کا انتظام لے لیتا ہے ذاتی طور پر، اور اپنے ملازمین رکھ کر صفائی کرواتا ہے، تو یہ تو چوری نہیں ہوئی. اس کے علاوہ کوئی چوری ہے، آپ نے چوری پکڑی ہے اگر، جیسا کہ انتہائی قریبی ذرائع ہارون شیخ کے کہتے ہیں، تو وہ چوری اوپن ہونی چاہیے، وہ بتائی جانی چاہیے کہ کیا چوری کی ہے. باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پبلک کریں. لیکن سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ جب تک امریکہ واحد ملک ہے دنیا میں جس نے چیریٹی کو پروفیشنلزم دیا، جب تک ہمارے ویلفیئر سسٹم میں کمیونٹی ود ان کمیونٹی ویلفیئر سسٹم میں پروفیشنلزم نہیں آئے گا، اس وقت تک کوئی تنظیم قائم نہیں ہوگی. آج پی اے جی ایچ اس لیے ناکام ہے کہ پروفیشنلزم نہیں ہے، اور اپنا کہیں کامیاب ہے تو اس لیے کہ اس میں پروفیشنلزم بہرحال موجود ہے. دیکھیں یہ درست ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ایتھکس لے کر آگے اپنا والے، تو امریکن میڈیکل ایسوسیشن اور سائیکارٹسٹ ایسوسیشن کا، مگر امریکن ایسوسیشن کی 150 سالہ ہسٹری میں، 200 سالہ ہسٹری میں اتنے سو نہیں ہوں گے جتنے اپنا میں ہیں، کیونکہ ہمارے کلچر میں فرق ہے نا، ہمارے سوشو پولیٹیکل انوائرمنٹ اور یہاں کے انوائرمنٹ میں فرق ہے نا. یہ پہلی جنریشن ہے جو اپنا کے اندر موجود ہے، تو یہ کلو کی دکان چلا کے ٹفنی کا پکوان ہی بیچنے کی کوشش کرے گی. تو بات یہ ہے کہ پروفیشنلزم لانے کی کوشش کیجیے. وہ رضاقی صاحب جیت کر آئے ہیں، اور کیا مظفر صدیقی جیتے ہیں، تیسرا گروپ بھی آ رہا ہے یعقوب شیخ کا، جو میرا شبہ یہ ہے، جو میری معلومات ہے، وہ میاں نذیر کے ہی امیدوار ہوں گے. اور چوتھا گروپ بھی ایک تیاری کر رہا ہے کہ یہ سارے ووٹ بنا لیں پہلے، اور عام لوگ بھی آ جائیں، اس کے بعد پھر ہم چوتھا گروپ اپنا اعلان کریں گے. آپ کو ایک دلچسپ خبر اور سناتا ہوں. ہارون شیخ اگلا الیکشن نہیں لڑیں گے، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ خود کہا تھا کہ ان کے ذرائع کہتے ہیں کہ جی وہ 3rd ٹرم کے بھی الیکشن لڑیں گے. کیٹیگوریکلی ان کے انتہائی قریبی لوگوں نے مجھے بتایا کہ نہیں، وہ گھر چلے جائیں گے. اور ان کے دوستوں کا کہنا ہے کہ وہ کسی کے سپورٹر نہیں ہیں، کسی رضاقی کے، کسی مظفر صدیقی کے، اور کسی یعقوب شیخ کے. جو جیت کر آئے گا اس کو سپورٹ کریں گے. جب میرا کہنا یہ ہے کہ یہ نیچر کے اگینسٹ ہے، اٹس ناٹ پاسبل. سپورٹ کر رہے ہوں گے، اوپن نہیں ہونا چاہتے، اچھی بات ہے، کوئی ایسی بری بات بھی نہیں ہے. اور اگر اوپنلی بھی کریں تب بھی کوئی بری بات نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کانسٹیٹیوشنلی ایز اے پریزیڈنٹ وہ کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. میرے خیال میں تو نہیں کر سکتے ہوں گے یقیناً، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہاں پر بھی ممکن نہیں نظر آتا. ان کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بیگ صاحب کے بھی بڑے دوست ہیں، اور ابھی 3 دن پہلے وہ بیگ صاحب کے ساتھ بیٹھ کر آئے ہیں، وہاں تصویریں بھی بنی ہیں. ان کے رضاقی صاحب سے بھی ہو سکتا ہے وہ ان کے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ وہ پرسنل لیول پر رضاقی صاحب کو جانتے بھی نہیں ہیں.
این ممکن ہے ان کے کلائنٹ بھی ہوں ان کی فرم کے، مگر ان کے علم میں نہیں ہے. خیر لیٹ سی، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا. آخری اہم بات میں یہ کر دوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی لوگوں کو بھی یہ نہیں پتہ کہ کس کی ممبرشپ اسٹیٹس ہے اور کس کی نہیں ہے، کون کھڑا ہو سکتا ہے کوئی نہیں، اور یہ لسٹ 25 اکتوبر کو جاری کرتے ہیں جب الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے. نہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہو سکتا. ہارون شیخ صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لسٹ جو ممبرشپ آلریڈی ہے اسے اوپن کریں اور پبلک کو یہ جاننے دیں کہ کون الیکشن لڑ سکتا ہے اور کون الیکشن نہیں لڑ سکتا. یہ پہلے سے پتہ ہو. بیوٹی یہ ہے کہ جتنے گروپ آ کر لڑیں بس ایک چیز پر اسٹک ہو جائے کہ ذاتیات پہ نہیں آنا ہے، ذاتی لڑائی نہیں، اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا ہے، ملنا جلنا ہے. ایجنڈا الگ ہو سکتا ہے. میں اپنے بیٹے سے بہت سے معاملات پہ الگ ہوں. میں اپنی بیٹیوں سے، اپنی وائف سے، اپنے بڑے بھائی سے جس کا میں باپ کی طرح احترام کرتا ہوں، باپ سے زیادہ، بلکہ میرے باپ نہیں ہے تو میرا بڑا بھائی میرا باپ ہے. تو ڈفرینسز ہونا کوئی ایشو نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم سب کا راستہ الگ ہو سکتا ہے، منزل ایک ہے اگر ہمیں وہاں پہنچنا ہے. اور میرا یقین ہے کہ اگر عام لوگ اپنی ممبرشپ بڑھائیں اور اپنی ایکٹیونیس دکھائیں اور پی اے جی ایچ کا حصہ بنیں، تو اگر پی اے جی ایچ کامیاب ہو جاتی ہے تو میامی سے لاس اینجلس تک اور وینکوور سے ٹورانٹو تک اس نظام کو لے جانا کوئی مشکل نہیں ہوگا. ہمیں کہیں تو اجتماعیت چاہیے نا کہ ہماری عمروں کے لوگ جو 10 12 15 20 سال میں ختم ہو جائیں گے، ہم اپنے بچوں کو کوئی تو یادگار دے جائیں، انہیں کچھ تو ہیریٹیج اپنا دے کر جائیں، کوئی تو کلچر دے کر جائیں کہ ہم کون تھے، کہاں سے آئے تھے. میں اس پر آگے بتاؤں گا کہ ہمیں کرنا کیا کیا چاہیے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں گفتگو ہوگی کل آپ سے. اللہ حافظ.